الحمدللہ، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء اور ذمہ داران مساجد تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارا یہ نواں پروگرام ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہدایت پر یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کے حالات جس انداز میں فی الوقت جس جانب لے جایا جا رہا ہے، اس سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ ایسے وقت میں امارت شریعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ کہ اس وقت سابقہ روایت کے مطابق ہمیں اور آپ کو اس امت کی رہنمائی کا کام کس انداز میں کرنا ہے، اس پر آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا جائے۔ لہذا امارت شریعہ نے تربیتی اجلاس کا نظام بنایا اور مگدھ کمشنری، پٹنہ کمشنری میں اب تک 9 جگہ پر یہ اجلاس منعقد ہو چکا ہے، بڑے کامیاب انداز میں۔ جہاں بھی یہ اجلاس ہوا، وہاں کے ائمہ، علماء اور ذمہ داران مساجد نے محسوس کیا کہ اس طرح کا پروگرام منعقد ہوتے رہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک نئی سوچ، نئے انداز میں کام کرنے کی فکر ہر انسان کے دل میں جاگتا ہے۔ امارت شریعہ میں قائم شعبہ امور مساجد، جس کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کرام اور ذمہ داران مساجد کو اس شعبے کے تحت جوڑا جائے، تاکہ کبھی بھی کوئی ایسے حالات ہو جائیں جو حالات ہونے کا امکان ہے اور ہوتا رہتا ہے، تو امارت شریعہ کے ذریعے ان ائمہ اور ان مساجد کے ذمہ داران کی سرپرستی میں منظم کام کرنے کا ایک نظام بنایا جائے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ آج یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ کر کام میں دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن جب آپ کا رشتہ امارت سے، امارت کا رشتہ آپ سے، مسجد کا رشتہ امارت سے، امارت کا رشتہ مسجد سے، مسجد کے ذمہ داران، متولیان، صدر اور سیکریٹری اور ائمہ کرام کا رشتہ امارت شریعہ سے مضبوط ہوگا تو ایک مضبوط انداز میں کام کرنا آسان ہوگا۔ الحمدللہ امارت شریعہ فی الوقت حضرت امیر شریعت اور حضرت نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی قاسمی صاحب اور قائم مقام ناظم حضرت مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب بڑے منظم انداز میں اس کے کاموں کو، اس کی ضرورتوں کو عملی میدان میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ امارت سے جڑ جائیں۔ ہماری مسجدیں، جس کی حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں، اچانک یہ ہوتا ہے، اللہ کرے یہاں نہ ہو، لیکن بہت سارے مقام پہ ابھی ہمارے ضلع نوادہ، میرا تعلق ضلع نوادہ سے ہے، وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں کی مسجد کے امام صاحب کو اچانک کہا گیا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟
ظاہر سی بات اس وجہ کو جاننا ہوگا، اور جاننے کے بعد کمی جس کے اندر ہے اس کو بتانا اور سمجھانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داران مسجد کی غلطی نہیں، ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی رہی ہو، لیکن کس انداز میں ڈیل کرنا ہے۔ ہمارے بہار کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم ادارہ امارت شریعہ موجود ہے جس کے ماتحتی میں ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں، تاکہ ایک بہترین امام ہماری مسجد کو ملے اور منظم کام ہو سکے۔ اگر امارت سے آپ کا رشتہ، آپ کی مسجد کا رشتہ مضبوط ہوگا تو آپ کے ہاں کام بھی انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ جاری ہوگا۔ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے رشتے کو امارت سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پروگرام جس میں مختلف عناوین ہیں اور خطوط کے ذریعے ائمہ کرام کو بتایا گیا ہوگا، جب حضرت ناظم صاحب، حضرت نائب امیر شریعت اور امیر شریعت نے فیصلہ کیا کہ باڑ میں پروگرام ہونا ہے، تو سب سے پہلا جو فون ہم نے کیا حضرت مولانا کاظم صاحب کو کہ آپ کے اس حلقے میں، چونکہ پٹنہ ضلع بہت وسیع ہے اور یہاں پورے ضلع کا ایک جگہ اجتماع مشکل معلوم ہو رہا ہے، لہٰذا تقسیم کر کے بلاک کے اعتبار سے، یہ سب ڈویژن کے اعتبار سے پروگرام کیا جائے۔ تو یہ باڑ ایک بڑا سب ڈویژن ہے اور ہم لوگوں نے مولانا کو یاد کیا۔ الحمدللہ مولانا نے یہاں کے ائمہ حضرات کو جمع کیا اور فیصلہ فرمایا کہ یہ پروگرام مدرسہ اسلامیہ میں مولانا مبشر صاحب کی سرپرستی میں ہوگا۔ ہم سب احسان مند ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے کرنے میں ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کر کے اس پروگرام کو منظم انداز میں آج کر رہے ہیں۔ اللہ اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ یہ پروگرام مختلف عناوین ہیں جس کو بولتے ایجنڈا۔ سب سے پہلا تحفظ مساجد ہے کہ مساجد کی حفاظت کیسے کی جائے، اس میں کون سے لاہے عمل بنائے جائیں کہ ہماری مساجد محفوظ رہے، ہمارا مکاتب محفوظ رہے، ہمارا مدارس محفوظ رہے، اور صالح معاشرے کی تشکیل، یعنی معاشرے میں جو بے روی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ ملک میں بھائی چارگی، برادران وطن سے ہمارا تعلق، یا ہمارے مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی سے کس انداز میں اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس پر کیا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ خطبہ جمعہ جو ایک بڑا نظام ہے، ہفتے کا ایک عظیم خطبہ ہوا کرتا ہے، ائمہ کرام مسجد سے خطبہ دیتے ہیں اور عوام الناس خطبہ سننے کے لیے، پورے ہفتے کا سبق لینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو کس انداز میں خطبہ دیا جائے اور اس خطبے کے ذریعے کیا پیغام دیا جائے، اس پر بھی بات ہونی ہے۔ الحمدللہ امارت شریعہ نے ہر ہفتے بدھ کے دن ایک منظم خطبہ تحریری شکل میں اپنے گروپ میں ڈالتا ہے، جو آپ حضرات کے گروپ میں بھی ہے، اس ہفتے آیا ہے بدھ کے دن۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انداز میں اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی ہے، اس سے ایک راہ ملتے ہیں اور ایک بہترین انداز میں خطبہ دینے کا ایک سلیقہ آتا ہے، چونکہ بڑوں کا انداز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ائمہ کرام کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے۔ کیا ائمہ کرام کی تنخواہ جو ہم دے کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دے دیا، کیا یہ کافی ہے یا اس میں کچھ اور اضافہ ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا نظام تعلیم، خاص طور سے دینی تعلیم مضبوط نہیں ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاں تو مدرسے ہیں،
یہاں بھی مدرسہ، ایک اور مدرسہ ہے، دونوں یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں. اپنے آپ کو اس سے جوڑیے، اپنے بچوں کو اس سے جوڑیے اور نظام تعلیم کو مضبوط کیجیے. اس سے بھی آسان طریقہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام قائم کر دیا جائے، جز وقتی مکتب، صبح میں 2 گھنٹہ، شام میں 2 گھنٹہ، یا دن بھر میں 1 گھنٹے کا نظام بنایا جائے. بنانے سے بنے گا، سوچنے سے آئے گی بات. جب ہم کچھ سوچیں گے، کچھ نظام بنائیں گے، زمین پر کام ہوگا اور بہتر کام ہوگا، اچھے انداز میں کام ہوگا. ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں، اپنے دل کو جگا لیں، اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی ضرورت کی پہچان کرائیں کہ ہم کون ہیں اور ہماری ضرورت کیا ہے، ہم کون ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، صالح معاشرہ کی تشکیل میں کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، آپسی بھائی چارگی میں کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ائمہ کی تنخواہ کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، مسجد کی حفاظت میں کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، مکاتب و مدارس کی حفاظت میں کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، دارالقضا سے رشتے کو مضبوط کرنے میں کیا فوائد ہیں، امارت شریعہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے میں کیا فوائد ہیں. اگر ہم اس احساس کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں گے اور علماء کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آج کا یہ پروگرام مولانا کاظم صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے اور امارت شریعہ سے بہت ہی مشہور و معروف خطیب جو ملک کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں اور بڑے بہترین انداز میں گفتگو کا سلیقہ اللہ نے انہیں دیا ہے. وہ آپ کے سامنے امارت شریعہ کے معاون ناظم حضرت مولانا احمد حسین قاسمی مدنی صاحب دامت برکاتہم، جنہیں مدینہ پاک میں رہ کر درس و تدریس دینے کا شرف بھی حاصل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے اس گاؤں میں آج آئے ہیں. آپ حضرات سنیں گے. دوسرے ہمارے ساتھی نوجوان خطیب ہیں اور دارالقضا امارت شریعہ میں الحمدللہ بڑے منظم انداز میں کام انجام دے رہے ہیں، ہمارے جناب مولانا عبداللہ انس قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کہ یہ بھی قاضی، ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ قاضی شریعت، قاضی عمران صاحب بڑے مشہور و معروف قاضی ہیں، وہ آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں. اب بیٹھا دیتا ہے، لہذا ہم سب کو بولتے رہنا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں بولنا ہے. چائے خانے میں جائیے، اسی موضوع کو لے لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی خرابی ہے، ہمارے ماحول میں کون سی خرابی ہے، ہمارے کون سے گھر کے کون بچے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، ہمارے کون سے بچے اسکول کے بعد مکتب و مدرسہ نہیں جا رہے ہیں. ایک ماحول بنائیے. یہ کیسے ہوگا؟ بولتے بولتے ہوگا. ہر آدمی خاموش ہے. ہماری ضرورت، ہماری ضرورت، ہماری ضرورت، دوسرے کی ضرورت کو کون سوچے گا؟ ابھی صاحب ہمارے اسکول کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، بڑی اچھی بات کہی. غریب بچے کو اوپر اٹھانا، غریب بچے کو تعلیم دلانا ایک بڑا کام ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی کرنا چاہیے، یا نہیں کر رہے تو کم سے کم ساتھ دینا چاہیے. وہ بھی نہیں تو کم سے کم تعریف کرنی چاہیے، وہ بھی نہیں تو کم سے کم اچھی نگاہ سے دیکھنی چاہیے کہ ہمارے بھائی بڑا اچھا کام کر رہے. بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے اور ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ آخر یہاں پر اور ائمہ کیوں نہیں آئے، وہ سوال ہم سے نہیں میں آپ سے کروں گا، اس لیے کہ آپ اس حلقے کے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اس حلقے میں امام کیوں نہیں آئے، اور آپ کو بتانا ہوگا تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں، اس جو کمی رہ گئی ہے. دوسری بات، امارت شریعہ سے آئیں یا دعوت دیں. ہمارے 4 صوبے میں امارت شریعہ ہے. اب بتائیے 4 صوبے کے ہر سر ڈویژن میں، ہر بلاک میں، ہر ضلع میں امارت سے وفد آئے گا تو کتنے آدمی کی ضرورت پڑے گی؟ صرف بہار کو لے لیجئے، کتنا ضلع ہے بہار میں بھائی؟ 38 ضلع ہے. کتنا بلاک ہوگا؟ اگر ایک ضلع میں میکسیمم 10 مان لیجئے آپ، تو 38 کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے 10 سے. اتنا آدمی امارت میں کہاں سے آئے گا بھائی؟
کہ ہر سب ڈویژن میں امارت سے جائے دعوت دینے، ہر ضلع میں امارت کے لوگ جائیں کہ بھائی چلو پرگرام ہے۔ 4 صوبے کا یہ پرگرام ہے، 4 صوبے کا یہ ادارہ ہے، اور ہر شخص اس ادارے کا ممبر ہے، ہر شخص اس ادارے کا اپنے حلقے میں ذمہ دار ہے۔ اگر یہاں پروگرام ہوا، جتنی ذمہ داری مولانا کاظم صاحب کی تھی، جتنی ذمہ داری مولانا مبشر صاحب کی تھی، جتنی ذمہ داری ہمارے مولانا اظہر الدین صاحب کی تھی، اتنی ذمہ داری آپ سب کی تھی کہ ہمارے اس سب ڈویژن میں امارت شریعہ سے امیر شریعت کے نمائندہ آ رہے ہیں، چلے وہاں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یہاں تبادلہ خیال ہی نہ ہو رہا ہے، آپ کچھ بولے، آپ کچھ بولے، آپ اسی کو تبادلہ خیال کہتے ہیں۔ یہ کوئی تقریر اور جلسہ تو تھا نہیں۔ لہٰذا آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ کے اس حلقے کے امام یا ذمہ داران مساجد کیوں نہیں آئے، یا نہیں آنے میں کیا سبب ہوا، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔